شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنی دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری ضروریات، میری پریشانی، میری تکلیفیں دور ہو جائیں، میری دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں. میرے بندے آپ سے سوال پوچھیں نا، سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں تو بتا دیں آپ انہیں کہ میں ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اللہ فرماتے جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندوں کو آپ کہہ دیجئے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. نہ کہا کہ فلاں کے وسیلے سے پکارو، نہ کہا کہ فلاں کام کر کے پکارو، کچھ نہیں کہا. فرمایا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. کیا مطلب؟ دل سے بات زبان تک آنے کے لیے شارک سے گزرنا پڑتا ہے. دل سے بات زبان تک آنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان پر بات آئے، دل سے نکلے. تمہاری قبول کر لوں گا. اللہ فرماتے ہیں مانگو تو صحیح. مانگنا کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مانگنا یقین کے ساتھ ہے. ہاتھ اٹھے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوا کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے یقین ہوتا ہے کیونکہ مجھے اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ہاتھ اٹھانے کی اور آپ پھر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہوگی. اللہ نے توفیق اس لیے دی ہے. جو بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے سامنے وہ تو چاہتا ہے مانگیں. اللہ تو فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے تم سے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. اور دوسری طرف ان لوگوں کے بارے میں بھی فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. جو میرے بندے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اس دعا سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جو دعا نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے. کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں نہیں جی میں دعا نہیں کرتا، میری کچھ کوئی کہتا جی قبول نہیں ہوتی، کوئی کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے دعا قبول کروانی ہے تو سب سے زیادہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. کیونکہ سب سے زیادہ دعا جو ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے تہجد کے وقت کریں، سجدے میں کریں. واسجد واقترب. اللہ کے قریب ہوتا جا، جتنے سجدے کرے گا سب سے زیادہ حضور نے فرمایا بندہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. کچھ بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے، کچھ بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے، کچھ بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے. اتنا قریب. اللہ کو سجدے میں بندہ پڑا بہت پسند ہے. تو فرمایا جو بندہ مانگتا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے. پھر اس کے بعد فرمایا جو بندہ اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ وسیلہ ڈھونڈتے ہو، جن لوگوں کو تم وسیلہ بناتے ہو، ابھی کل کے خلاصے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے، جن لوگوں کو تم وسیلہ اللہ کے سامنے بناتے ہو وہ تو خود اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیے. وسیلہ کس چیز کو بنانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. اللہ فرماتے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم اللہ کو پکارو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ. وہ اللہ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارو گے. اس کی تفصیل حدیث نے بتا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نام ایسے ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اللہ بندے کی دعا کو رد ہی نہیں کرتے. وہ کون سے ہیں؟ یا حنان یا منان یا ذوالجلال والاکرام. اللہ یہ کلمات، یہ اللہ کے نام، یہ جو بندہ
پکارتا ہے اللہ کو، یا اللہ یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، اللہ ان کلمات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی رد نہیں کرتے، حضور نے فرمایا۔ پھر اسی طرح اس پر ایک واقعہ بھی ہے سیدہ عائشہ کا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ دوسرا اس پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طرح کی دعائیں ہیں۔ ایک دعا جو فوراً انسان کرتا ہے قبول ہو جاتی، دوسری دعا جو قبول نہیں ہوتی، ڈیلے کر لیا جاتا ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، کچھ دیر بعد قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم دعا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بندے کی رکھ لیتے ہیں ذخیرہ۔ دعا واحد ایک ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا، ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن اعمال کی صورت میں اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے کو بدلہ دیا جائے گا نا، یہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، جتنا مجھے آج بدلہ ملا ہے یہ بدلہ ملتا مجھے، یعنی اتنا بڑا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے دعا اللہ کو پکاریں، دعا کریں، گڑ گڑا کے، رو کے، ہاتھ اٹھا کے۔ فرمایا جو آنسو بہا دیتا ہے دعا میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، کچھ اوقات بتائے ہیں دعا کے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کریں گے۔ ان میں سحری ہے، ان میں افطاری ہے، نمازوں کے بعد ہے، تہجد ہے، یہ سارے وقت ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ شهر رمضان الذي